اسرائیل نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کو شہید کر دیا۔ حسن نصراللہ کی عمارت کو اسرائیلی فضائیہ نے بنکر بسٹر میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حسن نصراللہ عمارت کی زیر زمین 14ویں منزل میں موجود تھے۔ حملوں میں عمارت مکمل تباہ ہو گئی۔ حزب اللہ کے سینئر رہنما علی کرکی اور حسن نصراللہ کی بیٹی زینب نصراللہ بھی حملے میں شہید۔ حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد لبنان کے مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ ایران میں بھی امام علی رضا کے روضے پر سینکڑوں سوگواران کا اجتماع۔ حملے میں ایرانی قدس فورس کے سربراہ جنرل قعانی محفوظ رہے۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی کو حملے کے بعد تہران کے انتہائی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ حسن نصراللہ کے اختتام سے انصاف کا عمل پورا ہوا۔ اب غزہ اور لبنان میں جنگ بندی ہونی چاہیے۔ حسن نصراللہ کی شہادت کو اسرائیل کا منصفانہ اقدام قرار دیتے ہوئے بولے، امریکہ حزب اللہ، حماس، حوثیوں اور ایرانی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف اسرائیل کے دفاع کے حق کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ جارحیت روکنے اور وسیع تر علاقائی جنگ کے خطرات کم کرنے کے لیے مشرق وسطی میں امریکہ کی فوجی دفاعی پوزیشن مزید بہتر بنانے کا اعلان۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا اسرائیلی وزیر دفاع گیلنٹ سے رابطہ، کہا کہ ایران اور اس کی حمایت یافتہ پراکسیز کو روکنے اور خطے میں امریکی افواج تنصیبات کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ حسن نصراللہ کی شہادت پر عراقی رہنما آیت اللہ سیستانی اور مقتدی الصدر کا گہرے رنج و غم کا اظہار۔ عراق میں 3 روزہ، ایران میں 5 روزہ سوگ کا اعلان۔ حماس اور یمن کے حوثی گروپ کا بھی گہرے دکھ کا اظہار۔ ایران کی روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے کہا، صہیونی حکومت کے حکمران دہشت گرد گروہ نے غزہ میں جاری مجرمانہ جنگ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ لبنان کے لوگوں اور حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا تمام مسلمانوں کا فرض ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ حسن نصراللہ کا مقبوضہ بیت المقدس کی آزادی کا مشن جاری رہے گا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا، اسرائیل نے اپنی نسل کشی، قبضے اور جارحیت کی پالیسی کا نیا ہدف لبنان کو بنا لیا ہے۔ عالمی ادارے اسرائیل کو روکیں۔ روس کی بھی شدید مذمت، اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی لبنان میں حملوں کی مذمت، کہا لبنان میں تشدد اب رک جانا چاہیے۔ حزب اللہ نے حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد سینئر رہنما نعیم قاسم کو عبوری سربراہ چن لیا۔ ہاشم صفی الدین کو حزب اللہ کا نیا سربراہ منتخب کیے جانے کا امکان۔ پنجگور کے علاقے خدا آبادان میں گھر پر فائرنگ، 7 مزدور جاں بحق ہو گئے، 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق مکان میں مزدور رہائش پذیر تھے، تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے تھا۔ لاشیں اور زخمیوں کو پنجگور ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پنجگور میں مزدوروں کے بے ایمانہ قتل کی مذمت، کہا بلوچستان میں ایک بار پھر دہشت گردوں نے مزدوروں پر وار کیا، بے گناہ شہریوں کے قتل کا حساب لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF پروگرام کی منظوری میں جنرل عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا۔ $7 ارب کے پروگرام کی منظوری میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین نے بھرپور مدد کی ہے۔ عالمی اداروں نے تسلیم کیا کہ پاکستان اب ترقی کی طرف گامزن ہے۔ امریکہ سے لندن پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں۔ 9 مئی کا واقعہ ناقابل معافی ہے۔ اس میں ملوث افراد کو تبھی معافی ملے گی جب وہ دل سے معافی مانگیں گے۔ سوشل میڈیا پر فوج اور شہداء کو گالیاں دینے والوں کے ہوتے ہوئے ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات خراب کرنے میں سابق حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ PIA بند کرانے میں بھی سابق حکومت ملوث ہے۔ نون لیگ نے اقتدار میں آ کے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر سے ملاقات ان کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کے موقع پر ہوئی۔
آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تاجر برادری کو SIFC کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت۔ کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات کے دوران کہا کہ کراچی کی کاروباری برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ فوج غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کے لیے پرعزم ہے۔ مغربی سرحد پر سمگلنگ پر قابو پانے سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ چین، سعودی عرب اور UAE کا پاکستان کی معاشی بحالی میں کردار قابل ستائش ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ گوگل اور دیگر بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ کاروباری برادری کے تعاون کے بغیر یہ کامیابیاں ممکن نہیں تھیں۔ 1 سال پہلے کہا تھا مایوس نہ ہوں، پاکستان کے روشن مستقبل پر سب کو غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کا لیاقت باغ پنڈی میں احتجاج کا اعلان۔ پولیس نے کنٹینرز لگا کر پنڈی بند کر دیا۔ پارٹی قیادت اور کارکن لیاقت باغ نہ پہنچ سکے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کئی گھنٹے برہان انٹرچینج پر پھنسے رہنے کے بعد پشاور واپس لوٹ گئے۔ بیرسٹر گوہر، سلمان کرم راجہ سمیت کئی رہنماؤں کو پولیس نے حراست میں لے کر لیاقت باغ نہ پہنچنے دیا۔ کچھ رہنماؤں کو بعد میں چھوڑ دیا گیا، کچھ کا اب تک کچھ پتہ نہیں۔ PTI کارکنوں کا لیاقت باغ جانے کی کوشش کے دوران مختلف مقامات پر پولیس پر پتھراؤ، پولیس کی جوابی شیلنگ۔ علی امین کے قافلے میں شامل ہیوی مشینری برہان انٹرچینج پر ان کنٹینرز کو نہ ہٹا سکی جن کے ٹائرز میں سے ہوا نکال دی گئی تھی۔ ذرائع PTI کے مطابق احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ علی امین گنڈاپور نے نہیں بلکہ بیرسٹر گوہر نے کیا۔ وزیر اعلیٰ کو واٹس ایپ میسج بھیج کر کہا کہ احتجاج ختم ہو گیا، خیریت سے واپس پشاور چلے جائیں۔ پشاور سے پنجاب آنے والے تحریک انصاف کے قافلوں اور راول پنڈی میں جمع ہونے والے کارکنوں کے ساتھ پولیس اہلکاروں کی دن بھر آنکھ مچولی چلتی رہی۔ کارکنوں کو راستے بند ملے۔ پھلانگنے کی کوشش میں پولیس اہلکاروں کی جانب سے مزاحمت اور شیلنگ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ہفتے کو دن بھر مری سے راول پنڈی جانے والے راستے بند رہے۔ جہلم میں GT روڈ دریا پل پر کنٹینر رکھ کر بند کر دیا گیا۔ چکوال شہر میں بھی متعدد سڑکیں بند رہیں۔ شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر دن بھر کنٹینرز کھڑے رہے۔ موٹر وے M2 کلر کہار، بلکسر اور نیلا دلہا انٹرچینج پر بند رہی۔ اٹک کے مقام پر KP سے آنے والے کارکنوں نے چھچ انٹرچینج کے مقام پر رکھے گئے کنٹینرز ہٹائے تو پولیس نے انہیں روکنے کے لیے شیلنگ کی۔ راول پنڈی کے لیاقت باغ کے باہر جمع PTI کارکنوں کو پولیس نے منتشر کر دیا۔ کئی ایک کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اسلام آباد میں بھی گولڑا موڑ کو بند کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے برہان انٹرچینج سے پشاور واپسی کا اعلان کرتے ہوئے مختصر خطاب کیا۔ کہا کہ احتجاج کرنے والوں پر گولیاں چلائی گئیں، کارکنوں پر چلائی ایک ایک گولی کا حساب لیں گے۔ بندوقیں ان کے پاس بھی ہیں، اگلی بار آئیں گے تو نہتے نہیں آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے واپسی کے اعلان پر کارکن ناراض، واپسی سے انکار کر دیا۔ علی امین گنڈاپور کو بھی روک لیا۔ ناراض کارکنوں کی منانے کے لیے PTI رہنما اعظم سواتی کی مداخلت۔ کہا کہ وہ خود بانی PTI سے ملے ہیں، انہوں نے احتجاج ختم کرنے کا کہا ہے۔ اعظم سواتی کی درخواست پر کارکن مان گئے، واپس پشاور روانہ ہوئے۔ فسادی گروپ کے ساتھ تو موئے موئے ہو گیا، چلو بھاگو۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی علی امین گنڈاپور پر بار۔ کہا علی امین گنڈاپور نے سرکاری وسائل کو آگ لگا کر غنڈہ گردی کی، لیکن سر پٹک پٹک کر پنجاب میں داخل ہوئے بغیر واپس لوٹ گئے۔ یہ کمال ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، انہیں اپنی حکومت کی رٹ منوانا آتی ہے۔ پنجاب میں غنڈہ گردی نہیں، قانون کی حکمرانی چلے گی۔ اس سے پہلے عظمہ بخاری نے یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی نجی ملیشیا اور جدید اسلحے کے ساتھ پنجاب آ رہے ہیں۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے آج پھر پنجاب کی سرزمین پر احتجاج کیا۔ بانی PTI کی ہدایت پر اگلے ہفتے پھر احتجاج کیا جائے گا۔ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ چند عناصر اداروں کے خلاف مذموم مہم چلا رہے ہیں۔ گالم گلوچ کی سیاست پر یقین رکھنے والے ان عناصر سے کوئی ہمدردی نہیں کی جا سکتی۔ میڈیا بریفنگ میں طلال چودھری نے کہا کہ PTI والے NRO چاہتے ہیں، دوست ملکوں سے تعلقات ختم کرانا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں سے ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔
راولپنڈی میں تحریک انصاف کی ریلی کور کرتے جیو نیوز کے صحافی حیدر شیرازی پر پنجاب پولیس کے اہلکاروں کا تشدد۔ حیدر شیرازی کے سر اور منہ پر چوٹیں آئیں۔ میڈیا کا نمائندہ ہونے کا تعارف کرانے کے باوجود پولیس اہلکاروں نے تشدد کا نشانہ بنایا، موبائل فون چھین لیا، گرفتار کر لیا۔ حیدر شیرازی کے ساتھ کچھ دیگر صحافیوں کے بھی موبائل فون لے لیے۔ موٹر وے 1 ٹول پلازا پر مظاہرین نے بند راستہ کھولا تو ویڈیو بنانے پر پولیس نے صحافیوں پر تشدد کیا۔ صورتحال پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ آج مسئلہ بنا ہوا ہے، اس لیے ایسا ہوا ہوگا۔ آئی جی کا تشدد میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ سی سی پی او راولپنڈی نے ملوث اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ حیدر شیرازی کو رہا کر دیا گیا۔ وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت اور کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں مشکلات پر اظہار تشویش۔ ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں 1 ماہ کے اضافے کا مطالبہ۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ ایف بی آر کے ناقص سسٹم کی وجہ سے ٹیکس دہندگان کو گوشوارے جمع کرانے میں مشکلات درپیش ہیں۔ صدر کراچی چیمبر افتخار شیخ نے کہا کہ ایف بی آر کا آن لائن پورٹل کام نہیں کر رہا۔ مشکلات کے پیش نظر ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں 1 ماہ کے لیے توسیع کی جائے۔ صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن انور کاشف ممتاز نے کہا کہ ایف بی آر سسٹم گوشوارے جمع کرانے والوں کو پریشان کر رہا ہے۔ پورے ملک سے سسٹم خرابی کی شکایات آ رہی ہیں۔ ایف بی آر ذرائع کی بھی مشکلات کی تصدیق، کہا کہ ویب سائٹ کے تکنیکی مسائل کے ازالے کے لیے مناسب وقت دیا جائے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سفیر کی ملاقات۔ پاک جاپان دو طرفہ تعلقات کو فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ نواز شریف نے کہا کہ جاپان سے بہترین تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ تعلیم، صحت اور شہری سہولیات کی بہتری میں جاپان کا پنجاب حکومت سے تعاون لائق تحسین ہے۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سازگار ماحول اور مراعات دے رہے ہیں۔ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان میں معاشی استحکام آیا، شرح نمو بڑھنا شروع ہوئی، مہنگائی میں ڈرامائی کمی آئی اور کرنسی کی شرح تبادلہ مستحکم رہی۔ آئی ایم ایف کے مشن چیف ناتھن پورٹر کا مقامی اخبار میں مضمون۔ ناتھن پورٹر نے کہا کہ 2023 کے وسط میں پاکستان کو بیرونی دباؤ اور اندرونی غیر یقینی کا سامنا تھا، مگر اس کے بعد پاکستان نے معاشی میدان میں قابل تعریف پیش رفت کی ہے۔ 25 ستمبر کو آئی ایم ایف بورڈ سے قرض پروگرام کی منظوری جن بنیادوں پر ہوئی ہے وہ حکومت کو اپنی اپروچ تبدیل کرنے کی رہنمائی کرتی ہے۔ کمزور، پیچیدہ اور محدود ٹیکس سسٹم سماجی اور معاشی ترقی کے سبب نہیں بن سکتے۔ بجلی کے شعبے میں ایسی اصلاحات کی ضرورت ہے جس سے سسٹم کی کمزوریوں پر قابو پا کر بجلی قیمت کو عام آدمی کے لیے قابل برداشت بنایا جا سکے۔ آئینی ترامیم پر مولانا فضل الرحمان کو ضرور آن بورڈ لینا چاہیے۔ حکومت مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کر آئینی ترمیم کے لیے ارکان پورے کر بھی لے تو درست نہ ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا پروگرام جرگہ میں انٹرویو، کہا حکومت قانون میں جو ترامیم کرنے جا رہی ہے اس میں مولانا کو ضرور آن بورڈ لینا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ اس موقع پر مولانا کو حکومت میں شمولیت کا مشورہ نہیں دیں گے کیونکہ یہ اقدام سیاسی طور پر ان کے خلاف جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ مل بھی جائیں، حکومت آئینی ترمیم نہیں لا سکتی۔ اگر پی ٹی آئی کے رکن نہ ٹوٹے تو حکومت کے نمبرز پورے نہیں ہوں گے۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں انٹرویو، کہا مولانا فضل الرحمان اپنے موقف پر ڈٹ کے کھڑے ہیں اور تحریک انصاف کے ارکان بھی محفوظ ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ملاقات کی دعوت۔ خط لکھ کر وزیر اعلیٰ کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت دی، لکھا کہ سیاسی جماعتوں کے قائدین کو مدعو کیا ہے، صوبے کے وسائل کی تقسیم کے لیے وفاق سے بات کرنا ضروری ہے، صوبے کے مسائل کے حل کے لیے ٹاسک فورس بننی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ملک میں قوانین موجود ہیں، عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ سب کہتے ہیں کہ آئین کا تحفظ کرنا ہے لیکن آئین ہر روز توڑا جاتا ہے۔ ملکی مسائل کا حل آئین کی سربلندی میں ہے۔ آپ کسی کو بات کرنے کا حق نہیں دیں گے تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ غزہ اور فلسطین کی حمایت میں جنگ جاری رہے گی۔ لبنان اور اس کے عوام کے دفاع میں اسرائیل پر حملے جاری رکھیں گے۔
حسن نصر اللہ کی شہادت پر حزب اللہ کا مزید رد عمل۔ حسن نصر اللہ نے 1992 میں حزب اللہ کی قیادت سنبھالی، اسرائیلی افواج کے خلاف چھوٹے پیمانے پر جنگ کی پالیسی اپنائی۔ ان کی مزاحمتی تحریک 22 سال بعد جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کے انخلا کا اہم سبب بنی۔ حسن نصر اللہ نے 2004 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں اہم کردار ادا کیا اور اس معاہدے کو عرب دنیا میں حزب اللہ اور حسن نصر اللہ کی فتح کے طور پر دیکھا گیا۔ گورنر سندھ کا بذریعہ وزارت خارجہ اقوام متحدہ اور OIC کو خط، کہا اقوام متحدہ اور OIC اسرائیل کی دہشت گردی روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ حسن نصر اللہ کی موت افسوسناک ہے، خبر سن کر دل انتہائی رنجیدہ ہوا۔ عالمی برادری اسرائیلی دہشت گردی رکوانے کے لیے اپنا فوری کردار ادا کرے۔ مسلم ممالک کی تنظیم OIC بھی صورتحال کا نوٹس لے۔ وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے برطانوی رکن پارلیمنٹ نے لیبر پارٹی چھوڑ دی۔ روزی ڈیفلٹ نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی ظالمانہ پالیسیوں اور تحائف قبول کرنے کی منافقت پر پارٹی چھوڑ دی۔ ونٹر فیول پیمنٹ ختم اور چائلڈ بینیفٹ کی حد 2 بچوں تک محدود رکھ کر خود ہزاروں پاؤنڈ کے تحائف قبول کرنا منافقت ہے۔ موسیقی، رقص، فنون لطیفہ کا حسین امتزاج اور میگا میوزک کنسرٹ۔ آرٹس کونسل کراچی اور جیو کے اشتراک سے ورلڈ کلچرل فیسٹیول کا تیسرا روز نیپال، آذربائیجان اور روانڈا کے میوزیکل بینڈ نے روایتی اور جدید موسیقی سے مداحوں کا دل لبھایا۔ پاکستانی بینڈ اور مقامی گلوکاروں نے ماحول گرمایا۔ ملکی اور غیر ملکی مصوروں کے فن پاروں کی بھی نمائش۔ 35 روزہ فیسٹیول کے چوتھے روز 2 تھیٹر پلے اور 6 ڈانس پرفارمنسز ہوں گی۔ سمندری طوفان ہیلن نے امریکی ریاستوں میں تباہی مچا دی۔ طوفان سے فلوریڈا، جارجیا، شمالی کیرولینا اور ٹینیسی شدید متاثر۔ مختلف واقعات میں اموات کی تعداد 43 ہو گئی۔ 35 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ تیز ہواؤں سے درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ بارش اور سیلابی صورتحال سے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی پیشکش جرم اور انتقام کی کہانی ڈرامہ سیریل عشق ہوا کی آخری میگا قسط دیکھیے 29 ستمبر کی رات 8 بجے صرف جیو ٹی وی پر۔